ایک نرم سی شام تھی، سورج مغرب کی ڈھلوان پر تھا اور گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو احمد تھکا ہوا قدم رکھتے ہوئے اندر آیا۔ دفتر کے پورے دن کی تھکن اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے لاؤنج میں نگاہ دوڑائی وہ رک سا گیا۔ سامنے ہی چھوٹا سا نیلا رنگ کا لکڑی کا جھولا پڑا تھا، اسی میں ان کا چند ماہ کا بیٹا سکون سے سو رہا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ جھولے کے سائز سے باہر آدھی ہاتھ آدھی ٹہنی لٹکی ہوئی اس کی بیوی مریم لیٹی ہوئی تھی۔ احمد نے چند لمحے حیرت سے منظر دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ مریم جھولے کے پاس ہی زمین پر کیوں لیٹی ہے۔ اس میں آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، مریم، اگر تھکی ہوئی تھی تو اپنے بستر پر لیٹ جاتی، یہاں تو اور زیادہ تھک گئی ہوں گی۔ یہ جھولا تو بچے کا ہے، تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ مریم جیسے چونک گئی۔ وہ اٹھ تو گئی مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ اچانک منظر دیکھ کر احمد کا دل دہل گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، مریم کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ مریم نے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی مگر آواز بھرائی ہوئی تھی۔ احمد، آج صبح میں یتیم خانے گئی تھی، بس وہاں جو دیکھا نا وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ وہ بیٹھ کر اس کے قریب ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ بتاؤ نا۔ مریم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، جیسے کسی بوجھ کو دل سے اتارنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر وہ بولنا شروع ہوئی، میں وہاں کچھ فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ گئی تھی، سوچا چند کپڑے کچھ ڈائپرز دے آؤں گی، تھوڑا سا وقت گزار لوں گی۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ یتیم خانہ شاید بچوں کی ہنسی، کبھی رونے کی آوازیں، زندگی کی حرکت سے بھرا ہوگا، مگر احمد وہاں عجیب خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دل میں کھٹکتی ہے، جیسے کسی نے زندگی کا ریڈیو بند کر دیا ہو۔ احمد نے غور سے سنا، اس کے اندر بھی تجسس کا سایہ تھا۔ مریم آگے بولی، جب میں اندر داخل ہوئی تو سامنے لائن میں 5-6 پنگھوڑے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے، رنگ برنگے۔ ان میں چند ماہ کے بچے تھے، بہت ننھے، بہت معصوم، مگر احمد، ایک بھی آواز نہ تھی۔ کوئی نہیں رو رہا تھا، کوئی نہیں بلک رہا تھا، ایک بھی بچہ آواز نہیں دے رہا تھا، بس سب خاموش۔ عجیب سی خاموشی، اتنی گہری کہ دل بیٹھ جائے۔ وہ لمحہ مریم کے ذہن میں جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ میں نے نگران خاتون سے پوچھا کہ بچے اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے ابھی فیڈ لی ہے؟ کیا وہ سو رہے ہیں؟ سب ایک ساتھ کیسے سو سکتے ہیں؟ نگران نے جو جواب دیا تھا وہ مریم کی روح تک کو ہلا آیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھیں لال تھیں۔ اس نے کہا، بہن، کاش آپ کا بچہ کبھی اتنا سمجھدار نہ ہو جائے، کاش اسے کبھی یہ یقین نہ ہو کہ رونے سے کوئی نہیں آئے گا، کاش اسے کبھی وہ خاموشی نہ ملے جو یہاں کے بچوں کو مل چکی ہے۔ مریم کی آواز لرز گئی۔ میں نے پوچھا، کیسی خاموشی؟ کیوں کوئی نہیں روتا؟ بچے تو روتے ہیں نا، بھوک لگے تو روتے ہیں، گندا ڈائپر ہو تو روتے ہیں، درد ہو، ڈر ہو، بچے ہمیشہ آواز دیتے ہیں نا، تو یہ کیوں نہیں؟ احمد اب پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی اتر رہی تھی۔ مریم نے ہچکی روکتے ہوئے کہا، نگران نے بتایا یہ بچے شروع میں بہت روتے تھے، کوئی آ جاتا تھا سنبھالنے، تھپکنے، گود میں لینے کے لیے۔ ایسی انمول محبت تو ان کے حصے میں کبھی آئی ہی نہیں۔ یہاں عملہ کم ہے، کام زیادہ۔ کوئی بچہ ایک بار روتا ہے، دوسرا بھی، تیسرے کو وقت نہیں ملتا۔ کبھی کبھی ایک بچے کو گھنٹوں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ آہستہ آہستہ ان معصوموں کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی ان کی آواز نہیں سنے گا، پھر وہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے مریم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد، جب میں نے اپنے بیٹے کو وہاں کے بچوں کے سامنے دیکھا، میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ ہم کبھی اس کے ایک آنسو پر ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہاں اتنے بچے تھے جنہوں نے رونا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ ان کے آنسوؤں کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ احمد کے ہاتھ خود بخود مریم کی طرف بڑھے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر خاموش بیٹھ گیا۔ دونوں کچھ دیر کچھ نہ بول سکے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچے کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز تھی۔ مریم نے آہستہ سے جھولے کے پاس ہاتھ رکھا۔
मैं आज उसके पास लेटी इसलिए थी कि मैंने वहाँ देखा कि जो बच्चे रोना छोड़ देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एहसास भी छोड़ देते हैं। उन्हें किसी के पास सोने की आदत नहीं रहती, कोई उन्हें गोद नहीं लेता, कोई उनके पास रात को नहीं बैठता। मैं डर गई अहमद, कहीं मेरा बच्चा भी कभी ऐसा ना हो कि उसे लगे कि माँ दूर है, माँ नहीं आएगी। इसलिए मैं अपने बच्चे के पास लेट गई। मैं चाहती हूँ कि उसे मेरी कुर्बत, मेरी सांस, मेरी धड़कन हमेशा महसूस हो। अहमद की आंखें भीग चुकी थीं। वो कभी इतना गहराई से किसी यतीम खाने की हकीकत नहीं समझ पाया था। मरियम, वो आहिस्तगी से बोला, तुमने जो देखा वो दिल हिला देने वाला है। मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों रोई। मरियम ने बच्चे की छोटी सी हथेली अपनी उंगली में पकड़ ली। अहमद, अल्लाह हम दोनों को जिंदा रखे, बस इतनी दुआ है, ताकि हमारा बच्चा कभी रोना छोड़ने पर मजबूर ना हो। उसे हमेशा यकीन रहे कोई आएगा, माँ आएगी, बाप आएगा, वो अकेला नहीं है। अहमद ने अपने बेटे को देखा, उसकी छोटी सी सांस, छोटा सा सीना, मासूम सा चेहरा, और उसे एहसास हुआ कि दुनिया में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी यही सांसें खामोशी में पलती हैं, जिनकी मासूमियत खामोशी में दबी है। इस शाम के बाद जैसे घर का माहौल बदल गया। मरियम अपने बच्चे को पहले से ज़्यादा अपने करीब रखने लगी। रातों को बार बार चेक करती, उसे गोद में लेती, थपकती। और अहमद, वो भी बदल गया। दफ्तर से आकर सीधा बच्चे के पास जाता, उसके छोटे छोटे हाथ पकड़ता, प्यार करता, उसके साथ लेटता। उसे एहसास होता कि औलाद सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी जिम्मेदारी भी है। इन दोनों ने एक बात दिल में बिठा ली थी, बच्चा रोए तो दौड़ कर जाना है। उसकी आवाज़ में दुनिया का सबसे सच्चा एतमाद छुपा होता है। मेरी माँ, मेरा बाप ज़रूर आएगा। दिन गुजरते गए, मगर उस दिन का मंजर मरियम के दिल में हमेशा ताज़ा रहा। कभी कभी वो अकेले में बैठकर यतीम खाने के बच्चों के बारे में सोचती, उनकी आंखों में छुपी खामोश पुकार याद करती और फिर अपना बेटा थाम लेती। अहमद भी अक्सर उसे देखकर सोचता, हम वाकई कितने खुश नसीब हैं। शायद इंसान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का एहसास तभी करता है जब कहीं उसकी कमी देख ले। और हर रात सोने से पहले दोनों एक ही दुआ मांगते, ए अल्लाह, हर बच्चे के सर पर वालदैन का साया सलामत रख, हर मासूम को वो मोहब्बत अता कर जो उसका हक है, और हमारे दिलों में शुक्र और एहसास कभी कम न हो। आमीन।